کسی زمانے کی بات ہے، ایک راجا تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ وہ بہت شان سے رہتا تھا۔ اس کے محل کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغیچہ تھا جو سال بھر پھولوں سے بھرا رہتا تھا۔ محل کے ٹھیک پیچھے کی طرف گھنا جنگل تھا جہاں صرف بادشاہ اور اس کے ساتھی ہی سیر و تفریح اور شکار کو جاتے تھے۔ لیکن اتنے عیش و آرام میں زندگی گزارنے پر بھی بادشاہ خوش نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ بیمار رہتا تھا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کئی کئی راتیں بیت جاتی اور وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہتا، لیکن نیند نہ آتی۔ وہ سونے کی ہر ممکن کوشش کرتا لیکن سب بے سود تھا۔ اس کے درباریوں نے بہت سی ترکیبیں بادشاہ کو بتائیں لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخر میں انہوں نے ایک وید کی شہرت سنی جو اپنے طریقہ علاج میں ماہر تھا۔ بادشاہ کے سپاہی تحفے تحائف لے کر وید کے پاس گئے۔ وید نے ایک بڑی سی چاندی کے پیالے میں بادشاہ کو دوا دی۔ وید کی ہدایت کے مطابق بادشاہ نے اسے دن میں 5 بار پیا، لیکن اس دوا سے بھی کچھ نہ ہوا۔ نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو جمائی تک نہ آئی۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ آخر نا امید ہو کر اس نے محل چھوڑ دیا۔ وہ بھیس بدل کر ایک عام آدمی کی طرح وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں جا کر اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں بہت تازگی اور ٹھنڈک ہے۔ جنگل کے خاموش ماحول میں اس نے بڑا سکون محسوس کیا۔ وہ ہرے بھرے جنگل کے حسین مناظر میں کھویا ہوا ہولے ہولے ٹہل رہا تھا۔ تب ہی اسے ایک تیز آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے چیخ کر تیز آواز میں پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے صرف اپنی آواز کی بازگشت سنائی دی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ آواز کی سمت چل پڑا، پگڈنڈی پر چلتے ہوئے۔ جب وہ تھوڑی دور آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک مزدور لکڑی کی کٹائی میں مصروف ہے۔ اس کی ننگی کمر پر پسینے کی بوندیں تیز دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے آس پاس کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ اسی طرح پیڑ کاٹتا رہا۔ وہ بار بار اپنی کلہاڑی اونچی اٹھاتا اور زور سے تنے پر مارتا۔ جب درخت کٹ گیا اور تنا زمین پر گر گیا تو اس نے اس کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ بادشاہ بڑے شوق سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اب اس شور سے اسے وحشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا کہ اس آدمی کو اتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، بیچارہ لکڑہارا، کتنی سخت گرمی ہے مگر محنت کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد لکڑی کاٹنے والے نے اپنی کلہاڑی رکھ دی اور ایک گندے سے کپڑے سے اپنا پسینہ پونجھ کر پیر پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جمائی لی اور ایک طرف کو سر گھمایا، لیکن ایک اجنبی کو اپنی طرف گھورتے ہوئے پا کر بری طرح چونک گیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بہت نرم آواز میں مسکرا کر کہا، تم یقیناً تھک گئے ہوگے، کتنی گرمی ہے، تم کچھ دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ جناب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ آپ میرے کام کی دیکھ بھال کرنے والے افسر تو نہیں ہیں، اس لیے میں سمجھ گیا کہ شاید آپ جنگل میں بھٹکتی ہوئی کوئی روح ہیں۔ لیکن اب آپ کو بولتے ہوئے سننے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ آپ بھی میری ہی طرح کے ایک معمولی آدمی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سخت محنت کے عادی نہیں ہیں۔ بادشاہ نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ اب لکڑہارا پھر بولا، ہاں، آپ کے کپڑے بھی تو صاف ستھرے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو سامنے کرتے ہوئے بولا، آپ کی ہتھیلیاں بھی کتنی نرم ہیں، ان ہاتھوں کی طرح کھردری نہیں ہیں۔ شاید آپ درزی ہیں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں درزی نہیں ہوں۔ میری ایک خواہش ہے کہ تم سے ایک سوال پوچھوں، وہ یہ کہ کیا ایسی سخت محنت کے بعد تم گہری نیند سو سکتے ہو؟ مزدور کہکا لگا کر ہنسا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون سا بے تکا سوال ہے۔ جناب، میں تو گھنٹوں گہری نیند سوتا ہوں، یہاں تک کہ کھٹملوں کے کاٹنے کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ مزدور بولا، اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر میں امیر ہوتا تو ہفتہ بھر تک نیند سے نہ جاگتا، لیکن میں تو ایک غریب آدمی ہوں، اور اگر سخت محنت نہ کروں تو گزر بسر کیسے ہو؟ میری بیوی اور بچے بھوکے نہ مر جائیں گے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ ہمارے بادشاہ کو لمبے عرصے سے بے خوابی کی شکایت ہے؟ اس بات پر لکڑی کاٹنے والا زور سے ہنسا اور بولا، ہاں، یہ واقعی بہت تعجب کی بات ہے۔
بادشاہ کو اپنے گزر بسر کے لیے میری طرح سخت محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اس کا ہر حکم بجا لایا جاتا ہے۔ اسے سونے کے لیے نرم بستر اور ریشمی تکیہ میسر ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے نیند کیوں نہیں آتی۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا، یوں ہی خاموش کھڑا رہا۔ لکڑہارا بولا، مجھے پھر اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ اگر میرے افسر نے مجھے یوں باتیں کرتے دیکھ لیا تو فوراً نوکری سے نکال دے گا۔ بادشاہ اب بھی کھڑا ہوا اسی طرح سے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اسے اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ ایک معمولی لکڑہارا سکون کی نیند سو سکتا ہے تو وہ بادشاہ ہو کر کیوں نہیں سو سکتا۔ ایک لمحہ بعد وہ پھر بولا، سنو، اپنی کلہاڑی مجھے دے دو، میں تمہارا کام کروں گا، تم جا کر سو جاؤ۔ نہ بھائی نہ، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام ختم کرنا ہے، غریب مزدور نے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، جاؤ، یہ سامنے جو پیڑ ہے اس کے سائے میں جا کر سو جاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ تم کہیں بھی سو سکتے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تم کو یہاں نیند آ جائے گی۔ وہ غریب آدمی بے یقینی کے انداز میں اسے دیکھنے لگا، لیکن جب بادشاہ نے واقعی آگے بڑھ کر کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھین لی اور پیڑ کاٹنا شروع کر دیا تو پھر تکلف کرنے کی بجائے وہ جا کر پیڑ کے سائے میں لیٹ گیا۔ ذرا سی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد جب بادشاہ نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی بے خبر سو رہا تھا اور اس کے خراٹوں کی آواز خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ نے حسرت سے نہیں، تعجب سے اپنے دل میں سوچا، کیسے سوتا ہے یہ شخص؟ نہ گدا نہ تکیہ، یہاں تک کہ کوئی چٹائی بھی نہیں۔ واقعی حیرت انگیز بات ہے۔ کیونکہ بادشاہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ لکڑی کاٹنے والے کا کام پورا کر دے گا، اس لیے وہ اب بھی اسی طرح درخت کاٹتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے تھکان محسوس ہونے لگی اور جسم پسینے میں نہا گیا۔ اس نے اپنا لبادہ اتار دیا اور پھر کام میں لگ گیا۔ آخر کار پیڑ کٹ گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ اب بادشاہ نے کلہاڑی رکھ دی اور ایک طرف بیٹھ کر سکون کی سانس لی۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالی، ہتھیلیاں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور ان میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ کمر اور شانوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سوتے ہوئے شخص کے برابر زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے پوٹے بھاری ہونے لگے اور دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ شام ہو گئی تھی۔ کام کی دیکھ بھال کرنے والا افسر آیا تاکہ دیکھے کہ کس مزدور نے کتنا کام کیا ہے۔ جب وہ لکڑہارے کے پاس آیا تو اسے ایک اجنبی کے برابر سوتا ہوا پا کر بہت غصہ ہوا اور اس کو ٹھوکر لگاتے ہوئے بولا، اٹھ کاہل کہیں کا، بدمعاش۔ بادشاہ ایک دم چونک گیا اور آنکھیں کھول دی۔ تم کون ہو؟ افسر نے اس سے سوال کیا۔ بادشاہ نے ادھ کھلی سوئی سوئی آنکھوں سے اسے نیند میں خلل ڈالنے والے شخص کو دیکھا اور بولا، تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ پھر جب سوتے ہوئے آدمی پر نظر ڈالی تو کہا، اسے سونے دو، یہ بہت تھکا ہوا ہے۔ میں کیا کروں نہ کروں اس کے بارے میں رائے دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں اس جنگل کا سب سے بڑا افسر ہوں، یہاں سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ وہ نہایت بدتمیزی سے روکھی اور تیز آواز میں بولا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے جیسے چنگاریاں برسانے لگی۔ اس نے افسر کی گردن پکڑ لی۔ تم پاگل معلوم ہوتے ہو، دور ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ خبردار جو تم نے اس آدمی کو جگایا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا افسر واپس جانے کو مڑا۔ وہ بہت بد دماغ آدمی تھا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا تھا، لیکن دوسرے دھمکی دینے والوں کی طرح وہ بھی اندر سے بہت ڈرپوک تھا۔ جاتے جاتے وہ بادشاہ سے چیخ کر بولا، یاد رکھنا میں اگر تم کو تمہارے مکے کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس دوران محل میں بادشاہ کے یوں غائب ہو جانے پر افراتفری مچ گئی۔ سبھی آدمی بادشاہ کو ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ سب جگہ تلاش کرنے کے بعد درباری جنگل کی طرف چلے۔ تبھی انہوں نے جنگل سے ایک آدمی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ بہت غصے میں ہاتھ آگے پیچھے ہلاتا پیڑوں کے سائے سے نکلا اور بھاگتا ہوا ان کی سمت آیا۔ کیا تم نے بادشاہ کو دیکھا ہے؟ درباریوں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے بادشاہ کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ایک الجھے الجھے بالوں والے اجنبی سے ملواؤں گا۔
جو شاید اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ درباریوں نے اشاروں میں پہلے صلاح مشورہ کیا، پھر اس شخص کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی جگہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں آ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ ایک سوتے ہوئے مزدور کے برابر بیٹھا ہے۔ جنگل کے افسر نے غصے سے بادشاہ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ رہا وہ اجنبی شخص، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح خوف زدہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ ادب سے اس الجھے بالوں والے شخص کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ سب یک زبان ہو کر بادشاہ سے کہہ رہے تھے، عالیجا، ہم نے آپ کی تلاش میں کونا کونا چھان مارا۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ اس سوتے ہوئے لکڑی کاٹنے والے کو محل میں پہنچا دیں اور ایک پرسکون کمرے میں نرم گدے اور ریشمی تکیے والے بستر پر لٹا دیں۔ پھر بادشاہ نے کہا، اسے سونے دو جب تک کہ یہ خود سے جاگ نہ جائے، اسے اٹھانا مت، اور جب یہ سو کر اٹھے اسے بہترین کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس شخص نے میری بے خوابی کی دعا ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے۔ اس رات محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں بغیر اونچ نیچ اور امیر غریب کے فرق کے سب کو بلایا گیا تھا۔ سارا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، سب کے پیر خوشی سے زمین پر نہ پڑ رہے تھے، وہ خوشی سے کہکے لگاتے گھوم رہے تھے۔ دوسرے دن لکڑی کاٹنے والے کو شاہی پہرے داروں کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے اسے بہت سے تحفے بھی دیے اور ساتھ ہی اس کی ترقی کر کے اسے جنگل کا بڑا افسر بنا دیا۔